بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سورہ اخلاص کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے اس چیپٹر میں۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں پڑھا تھا۔ سورہ اخلاص چیپٹر 112 4 آیت پہ مشتمل ہے یہ صورت۔ اس کا مطلب ہے خالص، سچا۔ یعنی جب بھی ہم کوئی چیپٹر پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کے ٹائٹل سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں، یا ہم اس چیپٹر میں کیا پڑھیں گے، تو وہ ٹائٹل ہمیں بتا دیتا ہے۔ اسی طرح جب ہم قرآن کی سورت کا نام پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم اس صورت میں کس چیز کے بارے میں پڑھیں گے۔ سورہ اخلاص نازل ہوئی تھی اس وقت جب کچھ کافر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کرتے تھے کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ کیسا ہے، اس کا حسب نسب بیان کریں، اس کا تعارف تو کرائیں۔ تو اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ پھر قرآن کریم کے لفظ عہد کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ صرف ایک لفظ سے پورے معنی ظاہر نہیں کرتا، ہر لحاظ سے ایک ہونے کا مطلب ہے کہ اس کی ذات اس طرح ایک ہے، اس کے نہ اجزاء ہیں، نہ حصے ہیں، اور نہ اس کی صفات کسی اور میں پائی جاتی ہیں۔ وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے اور اپنی صفات میں بھی ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ یہ قرآن کریم کے لفظ صمد کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس لفظ کا مفہوم بھی اردو کے کسی ایک لفظ سے ادا نہیں ہو سکتا۔ عربی میں صمد اس کو کہتے ہیں جس سے سب لوگ اپنی مشکلات میں مدد لینے کے لیے رجوع کرتے ہوں اور سب اس کے محتاج ہوں اور وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو۔ عام طور پر اس کا ترجمہ بے نیاز کیا جاتا ہے، لیکن وہ اس کے صرف ایک پہلو کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہ پہلو اس میں نہیں آتا کہ سب اس کے محتاج ہیں۔ اس لیے یہاں ایک لفظ سے ترجمہ کرنے کے بجائے اس کا پورا مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے، اور نہ کوئی اس کا ہمسفر ہے، یعنی کوئی نہیں ہے جو اس کے معاملے میں اس کی برابری یا ہمسفری کر سکے۔ اس سورت کی 4 آیتیں ہیں۔ ان 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بتا دیا۔ پہلی آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ پہلی آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایک سے زیادہ خداؤں کے قائل تھے۔ دوسری آیت ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود کسی اور کو اپنی مشکل میں کارساز قرار دیتے تھے۔ تیسری آیت ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے۔ اور چوتھی آیت میں ان لوگوں کو رد کیا گیا جو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں کسی اور کے برابری کے قائل تھے۔ مثلاً کچھ لوگ کہتے تھے کہ روشنی کا خالق کوئی اور ہے اور اندھیرے کا خالق کوئی اور ہے، بھلائی پیدا کرنے والا کوئی اور ہے اور برائی پیدا کرنے والا کوئی اور ہے۔ اسی طرح اس مختصر صورت نے شرک کی تمام صورتوں کو باطل قرار دے کر خالص توحید ثابت کی ہے۔ اس لیے اس صورت کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، یعنی سچا، خالص۔ اور خالص کون ہے؟ صرف وہی ایک ذات جو کہ ہمیں پالنے والا ہے، جو اس پوری دنیا کا مالک ہے، جو ہم سب کا مالک ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی۔ ایک صحیح حدیث میں اس کو قرآن کریم کا ایک تہائی حصہ بھی قرار دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے بظاہر یہ قرآن کریم بنیادی طور پر 3 عقیدوں پر زور دیتا ہے: توحید، رسالت اور آخرت۔ اور اس صورت نے ان میں توحید کے عقیدے کی پوری وضاحت کی ہے۔ اس صورت کی تلاوت بھی حدیث میں بہت فضائل ہیں۔ تو آپ جب بھی اس صورت کی تلاوت کرتے ہیں نماز میں، تو آپ یاد رکھیں کہ اس صورت کا مطلب کیا ہے۔ جب بھی آپ اس صورت کو پڑھیں گے، جب بھی آپ پڑھیں گے قل هو اللہ احد، تو آپ کہیں گے اللہ ایک ہے، مطلب یہ لفظ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو اس صورت کو پڑھنا بھی بہت افضل ہے، اور اس صورت کا پورا مطلب سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم عربی پڑھتے ہیں لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں بھی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔